اچھا جی، ابھی ہمارا تھرڈ ربع جو ہے وہ سٹارٹ ہوتا ہے پارہ 6 سے، سورہ مائدہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فنعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم صلی وسلم علی سیدنا محمد وعلی وصحابہ اجمعین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون إن الذين كفروا لو أن لهم ما في الأرض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامة ما تقبل منهم ولهم عذاب أليم يريدون أن يخرجوا من النار وما هم بخارجين منها وَلَهُمْ عَذَابٌ مُقِيمٌ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پھر ایمان والوں سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں، اے ایمان والو، ڈرو اللہ سے، وَابْتَغُوا إِلَيْهِ الْوَسِيلَةَ، اور اس کا قرب تلاش کرو۔ وسیلہ سے مراد کیا ہے؟ وسیلہ کے معنی ایسی چیز کے ہیں جو کسی مقصود کے حصول یا اس کے قرب کا ذریعہ ہوں۔ اللہ تعالیٰ کی طرف وسیلہ تلاش کرو کا مطلب ہوگا کہ ایسے اعمال اختیار کرو جس سے تمہیں اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل ہو جائے۔ امام شوکانی رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، وسیلہ جو قربت کے معنی میں ہے، تقوی اور دیگر خصال خیر پر صادق آتا ہے، جن کے ذریعے سے بندے اپنے رب کا قرب حاصل کرتے ہیں۔ اسی طرح جن کاموں سے روکا گیا ہے ان سے اجتناب بھی اللہ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس لیے ان کاموں کا ترک کرنا بھی قرب الہی کا وسیلہ ہے۔ لیکن جاہلوں نے اس حقیقی وسیلے کو چھوڑ کر قبروں میں مدفون لوگوں کو اپنا وسیلہ سمجھ لیا ہے، جس کی شریعت میں کوئی بنیاد نہیں ہے۔ البتہ حدیث میں اس مقام محمود کو بھی وسیلہ کہا گیا ہے جو آخرت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمایا جائے گا۔ اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو اذان کے بعد میرے لیے یہ دعائے وسیلہ کرے گا وہ میری شفاعت کا مستحق ہوگا۔ دعائے وسیلہ جو اذان کے بعد پڑھی جانے والی دعا ہے مسنون، اللہم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة آت محمدا الوسیلۃ والفضیلۃ وابعثہ مقاما محمودا الذی وعدتہ انک لا تخلف المیعاد، اور اسے صحیح بخاری نے روایت کیا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ ایک کافر سے قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا، کیا تو زمین بھر سونا فدیے دے کر اس سے چھٹکارا حاصل کرنا پسند کرے گا؟ وہ اس بات میں جواب دے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرمائے گا، میں نے تو دنیا میں اس سے بھی بہت کم تجھ سے مطالبہ کیا تھا، تو نے وہاں اس کی پرواہ نہیں کی اور اسے دوبارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ اسے صحیح بخاری نے، صحیح مسلم نے روایت کیا ہے۔ اور یہ آیت کافروں کے حق میں ہے کیونکہ مومنوں کو بالآخر سزا کے بعد جہنم سے نکال دیا جائے گا، جیسا کہ احادیث مبارکہ سے ثابت بھی ہوتا ہے۔ یہاں پر ہمیں وسیلے کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور اللہ کے راستے کی جہاد کرو تاکہ تم فلاح پاؤ، کامیابی کا راستہ بتایا جا رہا ہے۔ ان الذین کفروا، بے شک جن لوگوں نے کفر کیا، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو ساری زمین میں ہے اور اس کے برابر اور بھی ہوتا تاکہ وہ قیامت کے دن اس عذاب سے بچنے کے لیے فدیے میں دے دیں، تو بھی وہ ان سے قبول نہیں کیا جائے گا اور ان کے لیے بہت دردناک عذاب ہے۔ وہ آگ سے نکلنا چاہیں گے مگر وہ اس میں سے نہیں نکل سکیں گے اور ان کے لیے ہمیشہ رہنے والا عذاب ہے۔ اور تم چوری کرنے والے مرد اور چوری کرنے والی عورت کے ہاتھ کاٹ دیا کرو، یہ اللہ کی طرف سے اس گناہ کی عبرتناک سزا ہے جو انہوں نے کیا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات عزیز حکیم بیان کی جا رہی ہیں کہ جو شخص اپنے گناہ کی بعد توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو بے شک اللہ اس کی توبہ قبول فرما لیتا ہے۔
بے شک اللہ بہت بڑا بخشنے والا، بہت رحم فرمانے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات غفور الرحیم بیان کیے جا رہے ہیں، تو ہم بھی اپنے لیے دعا مانگ لیتے ہیں۔ رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، الم تعلم ان اللہ لہ ملک السماوات والارض، کیا تمہیں علم نہیں کہ آسمانوں اور زمین کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے؟ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جسے چاہے بخش دیتا ہے، اور اللہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ یا ایھا الرسول، اب ایک رسول کو پکار کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخاطب کر کے اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے رسول، آپ ان لوگوں کا غم نہ کھائیے جو کفر میں جلدی کرتے ہیں۔ ان لوگوں میں سے جو کچھ وہ ہیں اپنے منہ سے یہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ ان کے دل میں ایمان نہیں ہے، وہ ایک دل سے ایمان نہیں لاتے۔ اور کچھ ان لوگوں میں سے جو یہودی ہوئے، وہ جھوٹی باتیں سننے کے آتی ہیں اور دوسری قوم کی جاسوسی کرنے والے ہیں جو ابھی اطاعت کے لیے آپ کے پاس نہیں آئی۔ وہ کلمات کا موقع و محل ثابت ہونے کے بعد اسے بدل دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو قبول کر لو، اور اگر یہ حکم نہ دیا جائے تو ان سے الگ تھلگ ہو جاؤ۔ اور جسے اللہ فتنے میں ڈالنا چاہے تو آپ اللہ کی طرف سے اس کے بارے میں قطعاً کچھ اختیار نہیں رکھتے۔ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں اللہ نے نہیں چاہا کہ ان کے دلوں کو پاک کرے، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں ان کے لیے بہت بڑا عذاب ہے۔ سماعون للکذب اکالون للسحت، وہ جھوٹی باتیں سننے کے عادی ہیں اور جی بھر کے حرام کھانے والے ہیں۔ پھر اگر وہ آپ کے پاس آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ ان کے درمیان فیصلہ کر دیں یا ان سے اعراض کریں، اور اگر آپ ان سے منہ موڑ لیں تو بھی وہ آپ کو قطعا نقصان نہیں پہنچا سکیں گے، اور اگر آپ ان کے درمیان کوئی فیصلہ کریں تو انصاف کے ساتھ کریں۔ بے شک اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور وہ کیسے آپ سے فیصلہ کرواتے ہیں جبکہ ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم ہے، پھر وہ اس حکم سے منہ موڑتے ہیں اور وہ ایمان لانے والے نہیں۔ بے شک ہم نے تورات نازل کی اور اس میں ہدایت اور روشنی ہے، اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے۔ سماعون کا معنی یہاں پہ جو ہے وہ بہت زیادہ سننے والا، اور اس کے مفہوم دو اور بھی ہیں کہ جاسوسی کرنے والے یا زیادہ باتیں سننے والے۔ یہاں پر نبیوں کے بارے میں، انبیاء کرام کے بارے میں ذکر کیا جا رہا ہے کہ یعنی تمام پیغمبروں کا دین ایک ہی رہا، اسلام، جس کی بنیاد دعوت یہ تھی کہ ایک اللہ کی عبادت کی جائے اور اس کی عبادت میں کسی کو شریک نہ کیا جائے۔ ہر نبی نے سب سے پہلے اپنی قوم کو یہی دعوت توحید دی تھی کہ اللہ کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے، صرف اسی معبود کو پوجنا ہے۔ اسی لیے اس کو ہدی و نور کہا گیا تورات کو۔ یحکم بہ النبیون، اسی کے ذریعے سے فیصلہ کرتے تھے تمام انبیاء جو اللہ کی اطاعت کرنے والے تھے، ان لوگوں کے لیے جو یہودی تھے اور اللہ والے۔ احبار کہتے ہیں ربانیون، اور علماء، اس سے مراد علماء کرام ہیں۔ ربانیون جو ہیں وہ اللہ والے جن کو اللہ نے ہدایت دی تھی، اور احبار وہ ان کے جو بڑے بڑے علماء تھے جو فیصلہ کرتے تھے، اس لیے کہ وہ اللہ کی کتاب کے نگران بنائے گئے تھے اور وہ اس پر گواہ تھے۔ چنانچہ تم لوگوں سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو۔ بار بار اللہ سبحانہ تعالیٰ کتنی بار قرآن مجید میں یہ بات فرماتے ہیں، فَلَا تَخْشَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِی، کہ لوگوں کا ڈر مت پیدا کرو۔ جب اللہ کا حکم آ گیا، حق ثابت ہو گیا، تو پھر صرف اللہ ہی کا ڈر ہونا چاہیے ہمارے دلوں میں، اور وہ میری آیتیں تھوڑی قیمت پر نہ بیچو۔ اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اور ہم نے تورات میں ان کے لیے لکھ دیا تھا کہ بے شک جان کے بدلے جان، اور آنکھ کے بدلے آنکھ، اور ناک کے بدلے ناک، اور کان کے بدلے کان، اور دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کا قصاص ہے۔ پھر جو شخص اسے معاف کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہیں۔ یہ اشارہ اس بات کی طرف ہے کہ جس قبیلے نے مذکورہ فیصلہ کیا تھا
یہ اللہ کے نازل کردہ حکم کے خلاف تھا اور اس طرح انہوں نے ظلم کا ارتکاب کیا۔ گویا انسان اس بات کا مکلف ہے کہ وہ احکامات الہی کو اپنائے، اسی کے مطابق فیصلے کرے اور زندگی کے تمام معاملات میں اس سے رہنمائی حاصل کرے۔ اگر وہ ایسا نہیں کرے گا تو بارگاہ الہی میں ظالم متصور ہوگا، فاسق متصور ہوگا اور کافر متصور ہوگا۔ ایسے لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ نے تینوں لفظ استعمال کر کے اپنا غضب اور ناراضگی کا بھرپور اظہار فرمایا ہے۔ اس کے بعد بھی انسان کو خود ساختہ قوانین اور اپنی خواہشات کو اہمیت دے تو اس سے بہت بڑی بدقسمتی اور کیا ہوگی کہ اللہ نے صاف لفظوں میں کہہ دیا ہے کہ جیسا اللہ کا حکم آ گیا بس تمام فیصلے اس کے مطابق ہی کرو۔ وَقَفَّيْنَا عَلَىٰ آثَارِهِمْ بِعِیسَىٰ ابْنِ مَرْیَمَ، اور ہم نے ان رسولوں کے بعد عیسیٰ ابن مریم علیہ السلام کو بھیجا جو اپنے فیصلے سے نازل شدہ کتاب تورات کی تصدیق کرنے والے تھے، اور ہم نے انہیں انجیل دی جس میں ہدایت اور روشنی تھی۔ تورات میں بھی وہی ذکر، اور پھر اس کے بعد انجیل کے بارے میں بھی وہی ذکر، اور اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں بھی وہی ہدی و نور و شفا۔ یہ تمام نام قرآن مجید کے لیے بھی استعمال ہوئے ہیں۔ اور وہ تصدیق کرنے والی کس کی تھی؟ تمام ان پچھلی کتابوں کی اور تورات کی، اور پرہیزگاروں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ اور اہل انجیل کو چاہیے کہ اللہ سے اس میں سے جو کچھ اللہ تعالیٰ نے نازل کیا اس کے مطابق فیصلے کریں، اور جو لوگ اللہ کے نازل کیے ہوئے کے مطابق فیصلہ نہ کریں تو وہی نافرمان ہیں۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے آپ پر یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کی ہے، یہ تصدیق کرنے والی ہے اس کتاب کی جو اس سے پہلے تھی، اور اس پر نگہبان ہیں، چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلہ کریں۔ اب یہاں پہ بھی ہر آسمانی کتاب اپنے سے ماقبل کتاب کی تصدیق کر رہی ہوتی ہے، جس طرح قرآن پچھلی تمام کتابوں کا تصدیق کرنے والا ہے۔ اس تصدیق کا مطلب یہ ہے کہ یہ ساری فی الواقع اللہ کی نازل کردہ کتابیں ہیں، لیکن قرآن تصدیق ہونے کے ساتھ ساتھ مہیمنن یعنی محافظ امین، شاہد اور حاکم بھی ہے۔ یعنی پچھلی کتابوں میں چونکہ تحریف و تغیر بھی ہو چکا ہے، اس لیے قرآن کا فیصلہ صرف اور صرف ناطق ہوگا۔ جس کو یہ صحیح قرار دے گا وہی صحیح ہے، اور جس کو یہ باطل قرار دے گا وہی باطل ہے۔ اس سے پہلے آیت نمبر 42 میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اختیار دیا گیا تھا کہ آپ ان کے معاملات کے فیصلے کریں یا نہ کریں، آپ کی مرضی ہے، لیکن اب اس کی جگہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ آپ اس کے معاملات میں بھی قرآن کریم کے مطابق فیصلے فرمائیں۔ یہ تعلیمات جو ہیں، جو جتنی بھی ان آیات میں بیان کی جا رہی ہیں، یہ امت کو دی جا رہی ہیں کہ اللہ کی نازل کردہ کتاب سے ہٹ کر لوگوں کی خواہشات اور ان کی آرائے یا ان کی خود ساختہ مذمومات و افکار کے مطابق فیصلے کرنا گمراہی ہے، جس کی اجازت جب پیغمبر کو نہیں ہے تو کسی اور کو کس طرح ہو سکتی ہے۔ چنانچہ آپ ان کے درمیان اللہ کی نازل کی ہوئی ہدایت کے مطابق فیصلے کریں، اور آپ کے پاس جو حق آیا ہے اسے نظر انداز کر کے ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں۔ ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے ایک دستور اور طریقہ بنایا ہے، اور اگر اللہ چاہتا تو تمہیں ضرور ایک امت بنا دیتا، لیکن وہ چاہتا ہے کہ تمہیں اس کتاب کے بارے میں آزمائے جو اس نے تمہیں دی ہے، چنانچہ تم نیکوں میں سے ایک دوسرے سے آگے بڑھو۔ فاستبقوا الخیرات، کتنا خوبصورت حکم اللہ سبحانہ تعالیٰ کا آتا ہے کہ دوڑ لگاؤ، ایک دوسرے سے آگے بڑھ جاؤ نیکیوں کے بیچ میں۔ اللہ رب العزت ہمیں اسی طرح سے ہر چھوٹی بڑی نیکی میں جو ہم دیکھیں، جو اللہ کا حکم پائیں، سب سے پہلے کرنے کی کوشش کریں، اور جو اللہ کا حکم دیکھیں سنیں اس کے اوپر فوراً اسی وقت نیت کر لیا کریں، تاکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ پھر توفیق بھی ان کو دیتا ہے جو نیت کر لیتے ہیں، اور جن کی نیت خالص ہوتی ہے اگر وہ نہ بھی کر پائیں کوئی عمل نیکی کا، اگر اس سے رہ بھی جائے لیکن اس کی نیت کے مطابق اس کو اجر ضرور دے دیا جاتا ہے۔ الی اللہ مرجعکم، تم سب نے اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہتے تھے۔ اور اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ ان لوگوں کے درمیان اس کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے آپ پر نازل کیا، اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کریں، اور ان سے ہوشیار رہیں کہیں وہ آپ کو کسی ایسے حکم سے ادھر ادھر نہ کر دیں جو اللہ نے آپ پر اتارا ہے۔ پھر اگر وہ اس سے منہ موڑیں تو جان لیں کہ اللہ کا
وقت یہی ارادہ ہے کہ ان کے بعض گناہوں کی وجہ سے انہیں سزا دے، اور بے شک ان لوگوں میں سے اکثر نافرمان ہیں۔ افحکم الجاہلیت یبغون، کیا پھر وہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ یعنی اب قرآن اور اسلام کے سوا سب جاہلیت ہے، کیا یہ اب بھی روشنی اور ہدایت اسلام کو چھوڑ کر جاہلیت ہی کے متلاسی اور طالب ہیں؟ اور یہاں پہ یہ بھی ان سے سوال کیا جا رہا ہے کہ کیا آپ کے اس فیصلے سے جو اللہ نے آپ پر نازل کیا یہ اعراض کرتے ہیں اور پیٹ پھیرتے ہیں اور جاہلیت کے طریقوں کے متلاسی ہیں؟ یہ آیت اور اس کے ہمانہ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو کہ آگے آ رہی ہیں، آج کے مسلمان ممالک کے حکمرانوں کے لیے لمحہ فکر یہ ہے جو اسلامی ملکوں میں اسلامی تعلیمات کی بجائے جاہلیت جدیدہ کو اپنائے ہوئے ہیں اور اسی کو فروغ دے رہے ہیں۔ چنانچہ اسلامی ملکوں میں اسلام محبوس و محکوم اور جاہلیت غالب حکمران ہے۔ یہ ظالم اور اسلام سے منحرف حکمران اللہ کے ہاں کس طرح سرخرو ہوں گے؟ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں بعض پرس پر ان کا یقین ہی نہیں ہے۔ تو حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ کو سب سے زیادہ پسندیدہ 3 اشخاص ہیں: حرم میں الحاد کرنے والا، اسلام میں جاہلیت کے طریقے کا متلاشی، اور جو کسی کا ناحق خون بہانے کا طالب ہو۔ اس میں یہود و نصارہ سے موالات و محبت کا رشتہ قائم کرنے سے منع کیا گیا ہے۔ ان آگے والی جتنی بھی آیات آ رہی ہیں اور تمام احکامات جو اللہ کی طرف سے نافذ کیے گئے ہیں اس کے مطابق قرآن و سنت سے فیصلہ کرنے کے احکامات بیان کیے جا رہے ہیں تاکہ انسان اپنی زندگی کو اس طریقے سے ڈھالے، اور اللہ کے حکم جہاں پہ آ گئے وہاں پہ کسی کا ڈر نہیں ہونا چاہیے۔ یہی تلقین ہمیں بار بار پیچھے سے کی جا رہی ہے۔ پھر مخاطب ایمان کے ساتھ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الیہود، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو دوست نہ بناؤ، وہ آپس میں ایک دوسرے کے دوست ہیں، اور تم میں سے جو کوئی ان سے دوستی رکھے گا تو بے شک وہ انہی میں سے ہوگا، یقیناً اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور ایک حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے، المرء مع من احب، کہ آدمی ساتھ ہوگا اس کے جس سے وہ دنیا میں محبت کرے گا۔ اگر ایمان والوں سے محبت کریں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کریں گے، ان کے حکموں کو پیروی کریں گے جو اللہ نے احکامات نازل کیے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم تک پہنچا دیے، تو اتباع سنہ بھی لازمی ہے۔ اللہ کے حکم کے بعد سنت کی پیروی بھی ہمارے پر فرض ہے۔ اگر ہم نہیں کریں گے، اس کو نہیں اپنائیں گے، تو پھر سوچ لیجئے کہ ہمارا جو اٹھنا ہوگا قیامت کے دن وہ کس کے ساتھ ہوگا؟ کیا وہی طریقہ نہیں ہے جو یہود و نصارہ کا تھا؟ فَتَرَى الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِم مَرَضٌ، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بس آپ ان لوگوں کو دیکھتے ہیں جن کے دلوں میں منافقت کا روگ ہے کہ وہ دوڑ کر ان یہودیوں میں جاتے ہیں اور ان سے کہتے ہیں، ہم ڈرتے ہیں کہ ہمیں کوئی مصیبت نہ پہنچے، پھر قریب ہے کہ اللہ تمہیں فتح عطا کرے یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے، تو یہ لوگ اپنی منافقت پر پچھتائیں گے جسے وہ اپنے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں، اور اس وقت وہ لوگ جو ایمان لائے کہیں گے، کیا یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے بڑی شدومت کے ساتھ اللہ کی قسمیں کھائی تھیں کہ بے شک وہ تمہارے ساتھ ہیں، ان کے عمل برباد ہو گئے، چنانچہ وہ خسارہ اٹھانے والوں میں سے ہو گئے۔ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم میں سے جو کوئی اپنے دین سے پھر جائے تو پھر اللہ جلد ایسے لوگ لے آئے گا کہ وہ ان سے محبت کرتا ہوگا اور وہ اس سے محبت کرتے ہوں گے۔ وہ مومنوں پر نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر سختی کرنے والے۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ سبحان اللہ، یہ تمام صفات جو ہیں، یعنی یہ ان اہل ایمان کی چوتھی صفت ہے، یعنی اللہ کی اطاعت و فرما برداری میں انہیں کسی کی ملامت کرنے والے کی ملامتی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ہمارے اندر بھی ایسا ہی ایمان ہونا چاہیے۔ ہمیں کوئی دنیا میں اللہ کے حکموں پر، اللہ کی راہ پر چلنے سے، اللہ کی کلام پڑھنے سے کسی بات پہ کوئی ملامت کرے یا ہمیں برا بھلا کہے
تو اس کی پرواہ نہیں کرنی چاہیے۔ یہ بھی بڑی اہم صفت ہے۔ معاشرے میں جن برائیوں کا چلن عام ہو جائے ان کے خلاف نیکی پر استقامت اور اللہ کے حکموں کی اطاعت اس صفت کے بغیر ممکن ہی نہیں ہو سکتی، ورنہ کتنے ہی لوگ ہیں جو برائی، معصیت الہی اور معاشرتی خرابیوں سے اپنا دامن بچانا چاہتے ہیں لیکن اپنے اندر ملامت گروں کو مقابلے کرنے کی ہمت ہی نہیں ہے۔ نتیجتاً وہ ان برائیوں کی دلدل سے نکل ہی نہیں پاتے، یعنی دل کرتا بھی ہے کہ اللہ کے حکموں کو پا لیں، کسی طریقے سے دنیا سے نکل جائیں، لیکن صرف لوگوں کے ڈر کی وجہ سے اور باطل سے بچنے کی توفیق سے محروم ہی رہتے ہیں۔ اسی لیے آگے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جن کو مذکورہ صفات حاصل ہو جائیں تو یہ اللہ کا ان پر خاص فضل ہے۔ وہ مومنوں پر بھی نرمی کرنے والے ہوں گے اور کافروں پر بھی سختی کرنے والے۔ آگے اور مزید صفات بیان کر دی گئی ہیں۔ وہ اللہ کی راہ میں جہاد کریں گے اور کسی ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا خاص فضل ہے، وہ جسے چاہتا ہے عطا کرتا ہے، اور اللہ بڑی وسعت والا، خوب جاننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے خوبصورت نام و صفات واسع علیم بیان کی جا رہی ہیں۔ انما ولیکم اللہ ورسولہ والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ وہم راکعون۔ تمہارے دوست تو صرف اللہ اور اس کا رسول اور وہ لوگ ہیں جو ایمان لائے اور جو نماز قائم کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور وہ رکوع کرنے والے ہیں، اور جو کوئی اللہ سے، اس کے رسول سے دوستی رکھتا ہے اور ان لوگوں سے دوستی رکھتا ہے جو ایمان لائے تو وہ اللہ کا گروہ ہے۔ یقیناً اللہ کا گروہ ہی غالب آنے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ الحمدللہ، یہاں تک ہمارے سبق کی تکمیل ہوتی ہے۔ جزاک اللہ۔